نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے 6 پارے مکمل کر لیے ہیں، بہت اچھے سے انہیں سمجھ لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم 7واں پارہ جو ہے اسے شروع کریں گے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کل کے پارے میں ہم نے سورہ مائدہ کا آغاز ہمارا لیکچر میں ہوا تھا، انشاءاللہ تعالی اسی کو ہم نے آگے کنٹینیو کرنا ہے۔ تو اس آیت کا پس منظر پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں تھوڑا سا، کہ مکی دور میں جب صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو کچھ لوگ تھے وہاں پر جو ایمان لے کر آ گئے تھے، اور جب انہوں نے قرآن کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، مطلب اس کی کیفیت ان کے اوپر اتنی زیادہ ہوئی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم پڑھتے ہیں۔ اور جب انہوں نے سنی وہ چیز جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی، تو تم دیکھتے ہو کہ حق کو جو پہچان انہیں حاصل ہوئی، اس کے زیر اثر ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں میں۔ اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہم تک پہنچ گیا ہے، اور ہمیں تو بڑی خواہش ہے کہ داخل کرے ہمیں ہمارا رب نیکوکاروں کے ساتھ۔ تو اللہ نے ان کے لیے اس قول کے بدلے انہیں وہ باغات عطا کیے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بدلہ ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، تو وہی تو لوگ ہیں جہنمی۔ آیت نمبر 87۔ اے ایمان والو، نہ حرام ٹھہرا لو ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور حد سے تجاوز نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ تقوی کے جوش میں کچھ لوگ مطلب زیادہ نیکی کمانے میں لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے اوپر جو چیزیں حلال ہیں ان کو بھی حرام کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حد سے تجاوز نہ کرو، اور کھاؤ ان حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرے رکھو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری ان قسموں میں جو لغو ہوتی ہیں، لیکن وہ ضرور مواخذہ کرے گا تم سے ان قسموں پر جن کو تم نے پختہ کیا ہے۔ سو اس کا کفارہ کھانا کھلانا 10 مساکین کو اوسط درجے کا کھانا، جیسا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا کسی غلام کو آزاد کرنا۔ پھر جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھے، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ دیکھیں اس آیت میں، آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ تو عادت ہوتی ہے قسم کھانے کی، ٹھیک ہے، جیسے جو عربز تھے ان کی عادت تھی بات بات میں واللہ کہتے تھے، لیکن اگر تم نے کوئی پختہ قسم کھائی ہے تو اس کو توڑ دیا تو اس کا کفارہ یہاں پر بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو کھانا کھلانا ہے 10 مساکین کو، اور ایسا کھانا جو تم کھاتے ہو، ایسا نہیں کہ کچھ بھی ہم نے دے دیا، جو تم خود کھاتے ہو، کپڑا پہنائے، غلام کو آزاد کرے، یا پھر 3 روزے رکھیں۔ اور یہ روزوں کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ روزے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ اور نہ کر پائیں تو آپ نے روزے رکھنا ہے۔ اے اہل ایمان، یقیناً شراب اور جوا، بت اور پانسے، یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں، تو ان میں سے بچ کر رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ سارے کام برے کام ہیں، شراب، جوا،
اس کے بعد یہاں پر فرمایا گیا کہ انصاب، ازلام، یہ سب بری چیزیں ہیں۔ کیا ہوتا ہے ازلام اور انصاب؟ دیکھیں، انصاب سے مراد ہے بتوں کے استھان، اور ازلام جوئے کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں اہل عرب تیروں کے ذریعے سے پاسے ڈالتے تھے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے، اور شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں روکے اللہ کی یاد سے اور نماز سے، تو تم اب باز آتے ہو یا نہیں؟ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ شراب اور جوا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بری چیزیں، ان سے دور رہو، ان سے دور رہو، لیکن یہاں پر اب اللہ تعالیٰ اسٹرکٹلی کہہ رہے ہیں کہ اب بھی تم باز آتے ہو یا نہیں، یعنی اب تو بالکل چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اب بالکل اس چیز کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ بہت اسٹرکٹلی اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ اور اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ پھر اگر تم پیٹھ پوڑ لوگے تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ذمہ داری ہے بس صاف صاف پہنچا دینے کی۔ پھر سے وہی بات کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دعوت کا کام دیا ہے، ہدایت کا کام نہیں دیا۔ یہ ہم پہلے بھی بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 93، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو وہ پہلے کھا پی چکے، جب تک کہ وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں اور ایمان لائے اور نیک عمل کریں، پھر مزید تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، پھر اور تقوی میں پڑھیں اور درجہ احسان پر فائز ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں، پہلے جو کچھ کر چکے دیٹ از فائن، لیکن ایک بار جب تقوی اختیار کر لیا تو آپ نے اس چیز کو فالو کرنا ہے۔ اور یہاں پہ 3 درجے بیان کیے گئے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ یہ ہم حدیث جبریل میں بہت بار بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، احکامات کو ماننا۔ پھر ایمان یعنی آپ کے اندر یقین کا درجہ ہونا، اور اس کے بعد جو سب سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے وہ احسان کا درجہ ہوتا ہے، یعنی یہ سوچنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث جبریل ہے جسے ام السنہ کہا جاتا ہے، یعنی یہی ہمارا جو بیس ہے ہمارے ایمان کا، ہمارے اسلام کا، ہمارے احسان کا۔ تو وہی بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ تمہیں لازماً آزمائے گا کسی ایسے شکار کے ذریعے جس کو پہنچے ہوں گے آسانی سے تمہارے ہاتھ اور نیزے، تاکہ اللہ دیکھ لے ان لوگوں کو جو غیب میں ہوتے ہوئے بھی اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب احرام کی حالت میں ہو تو اس وقت تم نے شکار نہیں کرنا ہے۔ اگر تمہیں نظر بھی آ رہا ہے، تمہارے ہاتھوں کے سامنے بھی ہے، تمہاری پہنچ میں ہے، تم شکار کر سکتے ہو، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں حرام کہا ہے کہ حرام ہے شکار اس وقت، تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس آزمائش میں انسان کتنا زیادہ کھرا اترتا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل مت کرو، تو جو کوئی تم میں سے اسے قتل کر بیٹھے یعنی شکار کر بیٹھے جان بوجھ کر، تو پھر اس کا کفارہ ہوگا اسی طرح کا ایک چوپایا جیسا کہ اس نے قتل کیا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے۔ یہ نظر کی حیثیت سے خانہ کعبے تک پہنچایا جائے گا، پھر اس کا کفارہ ہے کچھ مساکین کو کھانا کھلانا تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھیں۔ اللہ معاف کر چکا ہے جو پہلے ہو چکا ہے، لیکن جو کوئی پھر ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کفارہ بتا دیا اس چیز کا جو تم نے نہیں کرنا، یعنی شکار نہیں کرنا، لیکن اگر شکار کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ بھی یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ البتہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے زاد راہ طور پر، لیکن خشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے حرام ہے جب تک کہ تم احرام میں ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف تمہیں جمع کر دیا جائے گا۔
اب یہاں اس آیت میں کیا بتایا کہ خشکی کا شکار کرنا تمہارے لیے منع ہے لیکن سمندر کا شکار تمہارے لیے الاؤڈ ہے. اور یہاں پر اس آیت میں ایک چیز اور بھی کہی کہ اس کا کھانا تمہارے لیے فائدے مند ہے. ہم جانتے ہیں سی فوڈ کے آج کل کتنے زیادہ فوائد ہمیں بتائے جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بتا دیا کہ سی فوڈ جو ہے, جو سمندر کا شکار ہے, سمندر کا کھانا ہے, وہ تمہارے لیے فائدے مند ہے. آیت نمبر 97, اللہ نے کعبے کو جو یہ بیت الحرام ہے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا, اور حرمت والا مہینہ, قربانی کے جانور اور وہ جانور بھی جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں, یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمینوں کی ہر شے کا علم ہے, اور یہ کہ اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. تو یعنی یہ سب جو چیزیں ہیں یہ زمانہ جہالیت کی روایت نہیں ہے, بلکہ خانہ کعبہ کی حرمت اور عظمت کی علامت ہیں. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے. جان لو کہ اللہ سزا دینے والا ہے, بہت سخت ہے, بہت سخت, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. دیکھیں دو کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی ایک ہی آیت میں آ گئی. آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ سخت سزا بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوائے پہنچا دینے کے کوئی ذمہ داری نہیں, اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف پہنچا دینے کا کام ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے. چاہے ناپاک شے کی کثرت تمہیں اچھی لگے تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ہوش مند, تاکہ تم فلاح پاؤ. آپ قرآن میں دیکھیے گا فلاح, سکسیسفل ہونے کے کتنے فارمولے قرآن میں آپ کو بتائے گئے ہیں. سکسیسفل یہ گاڑی بنگلہ نہیں ہے, بلکہ سکسیسفل وہ انسان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن بار بار فرما رہا ہے. یعنی ناپاک چیز اور پاک چیز کبھی برابر نہیں ہو سکتی. ناپاک چیز, حرام طریقے سے کمایا ہوا مال بہت جلدی بڑھ سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ناپاک اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتا. اس کے بعد دیکھیں, اے اہل ایمان ان چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں, اور اگر تم سوال کرو گے ایسی چیزوں کے بارے میں جبکہ ابھی قرآن کا نزول جاری ہے تو تمہارے لیے وہ ظاہر کر دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے اس میں درگزر سے کام لیا ہے, اللہ بخشنے والا ہے, اللہ بردبار ہے. دیکھیں بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں خاموشی اختیار کرو. یعنی ہوتا ہے نا سوال پہ سوال کرنا, سوال پہ سوال کرنا, ایسا کیوں, ایسا کیوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ تم اتنا سوال کرو کہ وہ چیزیں تم پر فرض ہو جائیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی غلطی ہو گئی, اللہ بتانا بھول گئے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ نے کہا کہ کچھ باتوں کو اگر میں نے نہیں بتایا تو ان کے بارے میں کچھ نہ پوچھو. ہاں, اور اگر قرآن کا نزول ہو رہا ہے اور اس بارے میں تم کچھ پوچھتے ہو اور وہ چیزیں تمہارے سامنے آ جاتی ہیں, جیسے صحابی کو سوال کیا کرتے تھے اور اس پر وحی آ جاتی تھی, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زیادہ سوال نہ کیا کرو. آیت نمبر 102, تم سے پہلے ایک قوم یعنی اہل کتاب نے اس قسم کے سوالات کیے تھے اور پھر وہ ان کا انکار کرنے والے بن گئے تھے. وہ بھی بہت سوال کیا کرتے تھے, ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا ان کے بارے میں, اور کیا ہوا, وہ ان چیزوں کا پھر انکار کرتے تھے. اللہ نے نہ تو بحیرہ کو کچھ چیز بنایا, نہ ہی سائبہ, نہ ہی وسیلہ, نہ ہی حام. ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن یہ کافر اللہ پر افطرا کرتے ہیں اور ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی. کیا ہے یہ سب؟ بحیرہ ایسا جانور ہے جس کا جو دودھ ہوتا تھا بتوں کے نام پر دیا جاتا تھا اور کوئی اسے اپنے کام میں نہیں لیتا تھا. سائبہ وہ جانور ہوتا تھا جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اور وسیلہ وہ اونٹنی جو مسلسل مادہ بچوں کو جنم دیتی ہے, یعنی درمیان میں کوئی نر بچہ پیدا نہ ہوا ہو, اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا. اور حام وہ نر اونٹ جو ایک خاص تعداد میں جفتی کر چکا ہو.
اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا. تو اس طرح کے جانوروں کو بتوں کے نام پر منسوب کر کے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا, کوئی اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا تھا, کوئی اس کا گوشت نہیں کھاتا تھا. تو یہاں پہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے کوئی احکام نہیں دیے گئے ہیں. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف, تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا, خواہ ان کے آباء و اجداد ایسے رہے ہوں کہ نہ انہیں کوئی علم حاصل ہوا ہو اور نہ وہ ہدایت پر ہوں. سیم وہی کنڈیشن, سیم وہی بات جو آج ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے, ہم تو وہی کریں گے. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس وقت وہ غلط کام کر رہے ہوں, تو کیا تم بھی وہی غلط کام کرو گے؟ اس بات کا خیال رکھنا ہے. آیت نمبر 105, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جانوں کی. جو کوئی گمراہ ہو جائے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم ہدایت پر ہو. اللہ کی طرف سے تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے تھے. دیکھیں, اس آیت کا بہت ہی غلط مفہوم نکالا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر صرف تمہاری ذمہ داری ہے, یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کچھ بھی رول یہاں پر نہیں ہے. تو اس آیت کی وضاحت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور اس کا مطلب سمجھایا کہ تمہاری ساری تبلیغ, ساری دعوت, سارا امر بالمعروف کا جب سارا کام تم کر چکو اور اس کے باوجود کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اب تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے. یہ ہوتا ہے جب ہم صرف ترجمے سے قرآن کو پڑھتے ہیں, اسی لیے اس کا ایکسپلینیشن بھی ضروری ہوتا ہے. آیت نمبر 106, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے تو وصیت کے وقت تمہارے درمیان شہادت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی دو انصاف کرنے والے ہوں یا تمہارے غیر میں سے کوئی دو. اگر تم سفر کر رہے ہو اور تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے تو دونوں کو نماز کے بعد روک لو. اگر شک کرو بس وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے اگرچہ وہ قرابت والا ہو, اور نہ اللہ کی شہادت چھپائیں گے. بے شک اگر ایسا کریں تو اس وقت گناہگاروں میں سے ہو جائیں گے. دیکھیں, وصیت ہم نے سورہ نساء میں پڑھا کہ وصیت تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دی تھی وصیت کرنا, ٹھیک ہے. جو ریشوز بیان کیے گئے تھے اسی کے اکارڈنگ جو پراپرٹی تھی وہ ڈیوائڈ ہونا ہے, لیکن 1/3 پراپرٹی جو ہے اس کی وصیت کی جا سکتی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے دو آپ نے جو گواہ ہیں انہیں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. یا اگر آپ اپنے دو آپ کے اپنوں میں سے نہ ہو تو آپ غیروں میں سے بھی 2 گواہ رکھ سکتے ہو اگر آپ سفر وغیرہ میں ہوں, اور پھر ان سے گواہی لو نماز کے بعد مسجد میں, ٹھیک ہے, کہ تم نے کوئی اس میں ہیر پھیر تو نہیں کیا, کچھ غلط تو نہیں کیا. پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کمایا ہے تو اب 2 اور لوگ ان کی جگہ پر کھڑے ہوں ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی کی ہے ان پہلے 2 لوگوں نے, بس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی زیادہ برحق ہے ان دونوں کی گواہی سے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی. اگر ایسا ہو تو یقیناً ہم ظالموں سے ہوں گے. دیکھیں, اتنا زیادہ جو حلفیہ اقرار ہو گیا, مسجد میں بول دیا, سب اس کے باوجود اگر لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر دوسرے 2 گواہوں کو لایا جائے. 108, یہ طریقہ کار قریب تر ہے کہ اس سے لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت پیش کریں گے. انہیں خوف رہے گا کہ اللہ قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی. انہیں یہ خوف رہے گا کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو, سن لو کہ اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے کہ آپ لوگوں کو کیا جواب ملا تھا. وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم, تو ہی بہتر جاننے والا ہے غیب کی باتوں کا. اب یہ کون سا منظر ہے جب قیامت میں جب سارے رسولوں کو جمع کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے تو دیکھیں ان کے سامنے رسول کس طرح سے جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم ہے, ہمیں کوئی علم نہیں ہے. جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم ذرا میرے ان انعامات کو یاد کرو
جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوئے، جبکہ میں نے تمہاری مدد کی روح القدس سے۔ تم گفتگو کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، پنگھوڑے میں بھی اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی۔ یاد کرو میرے اس احسان کو جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب اور حکمت، یعنی تورات، انجیل، اور یاد کرو جب تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی ایک شکل میرے حکم سے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک اڑنے والا پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جب تم مردوں کو نکال کھڑا کرتے تھے میرے حکم سے، اور یاد کرو میرے احسان کو بھی جب میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ روک دیا تھا تم سے، جبکہ تم آئے ان کے پاس کھلے معجزات کے ساتھ، تو کہا ان لوگوں نے جو ان میں سے کافر تھے کہ یہ تو سری جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یاد کرو میرے احسان کو جب میں نے اشارہ کیا حواریوں کو کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ اور اے عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور ذرا یاد کرو اس واقعے کو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ جواب میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ دیکھیے اس میں بہت ساری باتیں تو ہم آل عمران میں آلریڈی پڑھ کر آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح معجزے دیے۔ یہاں 112 آیت میں ایک نئی بات آ رہی ہے جو ہم نے پہلے سورہ آل عمران میں نہیں پڑھی، کہ حواریوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی خوان آ جائے آسمان سے جس میں ہمارے لیے کھانے کی چیزیں ہوں۔ دیکھیں بنی اسرائیل نے بھی معجزہ مانگا تھا، اب یہاں بھی یہ بھی جو تھے معجزہ مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک خوان سے کھائیں اور ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ بن جائیں۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، اتار دے ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے جو عید بن جائے ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، اور ایک نشانی ہو تیری طرف سے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور یقیناً تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب جب حواریوں نے کہا کہ ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے ایک دسترخوان لائیں تو اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد کیا 115 میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں نازل کر دوں گا اس کو تم پر، لیکن پھر اس کے بعد تم میں سے جو کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا تو پھر اس کو میں عذاب بھی دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ یا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ ایک سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب معجزے دکھاتے ہیں اس کے بعد جب کوئی ایمان نہیں لاتا تو اللہ تعالیٰ اس پوری کے پورے قوم کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں دونوں کو معبود بنا لینا اللہ کے سوا؟ وہ جواب میں عرض کریں گے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے کیسے روا تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا۔ اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے، یقیناً تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا تو بس تو ہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کیا تم نے ایسا کیا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں ایسا کیسے کر سکتا تھا، اور اگر میں کرتا تو آپ تو جاننے والے ہیں۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا مگر وہی کچھ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور یہی بات تھی کہ بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان میں موجود رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ہی نگران تھا ان پر، اور یقیناً تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر انہیں تو بخش دے تو تو زبردست ہے، حکمت والا۔ دیکھیں رسولوں کا طریقہ دیکھیں، ان کا انداز دیکھیں معافی کا، کہ اللہ تعالیٰ آپ چاہیں تو انہیں بخش دیں، چاہے تو عذاب دیں، آپ تو زبردست حکمت والے ہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی، ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے مجھے یہ آیت، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور راضی ہو گئے وہ ان سے۔ دیکھیں
اللہ تعالیٰ اگر راضی ہو گیا تو بس سب کچھ ہمیں مل گیا. تو بس اس آیت کو پڑھ کر میرا دل اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور راضی ہو گیا اللہ ان سے اور اللہ سے وہ راضی ہو گئے. تو وہ دن ہوگا جو ہمارے لیے صحیح کامیابی ہو گئی. اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ان میں ہے، سب کی بادشاہی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر سورہ مائدہ کا اختتام ہوا، اور یہاں پر جو مکی اور مدنی صورتوں کا جو گروپ تھا وہ پہلا گروپ یہاں پر ختم ہوتا ہے. یعنی پہلی سورہ جو تھی سورہ فاتحہ وہ مکی ہے، اور اس کے بعد 4 جو صورتیں آئیں، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ کون سی صورتیں ہیں؟ یہ مدنی صورتیں ہیں. اب جو اس کے بعد ہم سورہ پڑھنے لگے ہیں سورہ انعام، تو سورہ انعام اور سورہ آراف یہ دونوں مکی صورتیں ہیں. اس کے بعد مدنی صورتوں کا جوڑا آئے گا سورہ انفال اور سورہ توبہ. اچھا، یہ جو سورہ ہم پڑھیں گے سورہ انعام، سورہ آراف، یہ جو سارے معاملات ہیں یہ مشرکین عرب جو تھے ان سے یہاں پر مخاطبت ہے، ان کے معاملات ہیں. اور جب ہم سورہ انعام پڑھیں گے نا تو ہمیں ایسا لگے گا کہ ہم کسی دوسری دنیا میں چلے گئے. یعنی پہلے یہود و نصارہ سے بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اب یہاں جو ساری باتیں ہوں گی وہ مشرکین مکہ سے ہوں گی، اور ہم اب مکی دور کا سفر انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اچھا، یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو سورہ ہے یہ مکی دور کے آخری زمانے کی صورتیں ہیں، سورہ انعام اور سورہ آراف. اور مکی صورتوں میں مین فوکس ایمان پر ہوتا تھا، اللہ کی قدرت پر لوگوں کو توجہ دلائی جاتی تھی. آپ دیکھیے گا ہر ایک آیت، جتنی بھی آیت 110 آیات ہیں یہاں پہ سورہ انعام کی اس پارے میں، آپ دیکھیے گا ساری آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ میں کیا ہوں، میں نے کیا بنایا، مجھے پہچانو. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہت اچھا لگے گا اس سورہ کو جب ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ کی کیا تعریف کریں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اللہ کی کیا تعریف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل تعریف اور تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق فرمائی اور بنایا اندھیروں اور اجالے کو. پھر وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اس کے لیے برابر ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ جو کرتے ہیں. یعنی سب تعریفیں دیکھیں، الحمدللہ، یعنی جتنی تعریفیں ہیں تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو ان آیات کا، اللہ کی تعریف کا، اللہ کی حمد و ثنا کا کفر کرتے ہیں. وہی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے گارے سے، پھر ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک اور معین وقت اس کے پاس موجود ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو. یعنی ایک وقت کے لیے ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اور اس کے پاس پھر ہمیں واپس جانا ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان پھر بھی شک میں ہے. اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہ جانتا ہے تمہارا چھپا بھی تمہارا ظاہر بھی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ نیکی یا بدی تم کماتے ہو. اور نہیں آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ کہ اس سے اعراض کرنے والے بنے ہوئے ہیں. یعنی مشرکین مکہ کے پاس روز کوئی نہ کوئی آیت آتی تھی، سورہ آتی تھی، نازل ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد بھی وہ اعتراض کرتے تھے، باتوں کو نہیں مانتے تھے. تو اب انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا ہے، تو اب جلد ہی ان کے پاس آ جائے گی وہ چیز، وہ خبریں جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اچھا دیکھیں، عذاب کی دھمکیاں آپ دے رہے ہیں، آپ اتنے سال ہو گئے ہم سنتے ہیں کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا، دیکھیں کوئی عذاب تو آیا ہی نہیں. اس طرح سے مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ کی آیات کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز بہت جلدی آنے والی ہے جس کا تم لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا تمکن عطا فرمایا تھا جیسا تمہیں عطا نہیں کیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے مے برسایا موسلا دھار، اور ہم نے نہریں بہا دی ان کے نیچے، پھر ان کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم کو اٹھا کھڑا کیا. یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 6. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم نے کیا قوم عاد نہیں دیکھا؟
قوم سمود کو نہیں دیکھا؟ وہ تو کتنی زبردست طاقتور قوم تھی، عالیشان ان کی عمارتیں ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ان کے ساتھ کیا ہوا کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اور اب تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے اوپر کب عذاب ہوگا؟ کیا تم نے ان چیزوں سے سیکھ نہیں لی؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو انہیں کتنی ان کو بارشیں دی، ان کو لہلہاتی فصلیں دی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو پھر تم کیا چیز ہو؟ اور اگر ہم نے اتار بھی دی ان پر کوئی کتاب جو کاغذوں میں لکھی ہوئی ہو، پھر وہ ایسے چھو بھی لے اپنے ہاتھوں سے، تب بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ مشرکین مکہ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، ٹھیک ہے؟ مردے کو زندہ کر دیں، آسمان پہ چڑھ کے دکھا دیں، باغات بنا دیں، کوئی نیا چشمہ نکال دیں، سونے چاندی کے محل بنا دیں، ہم اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ میں تو یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں کوئی معجزہ نہیں دکھاؤں گا، یعنی فائنلی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب میں کوئی معجزہ نہیں دکھاؤں گا، سب سے بڑا معجزہ جو تمہارے پاس ہے وہ قرآن ہے جو نازل کر دیا گیا، اب اس کو ہی ماننا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ان پر کوئی کتاب کا کوئی اتار بھی دیں کاغذوں میں لکھی ہوئی، تو بھی وہ کیا کہیں گے؟ یہ تو کھلا جادو ہے، وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترا ان پر اعلانیہ کوئی فرشتہ، اور اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو پھر فیصلہ ہو ہی چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی۔ دیکھیں، یہ تو غیب کی باتیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ اتار دیتے تو سب کچھ وہیں فائنل ہو جاتا، کوئی مہلت نہیں ملتی۔ پھر آیت نمبر 9، اور اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے تب بھی آدمی کی شکل میں بناتے، اور ہم انہیں اسی شبہ میں ڈالے دیتے جس شبہ میں یہ اب مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے فرشتہ بنایا بھی ہوتا تو وہ فرشتے کی شکل میں تھوڑی آتا، وہ تو انسان کی شکل میں آتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو کس شکل میں آئے تھے؟ انسانی شکل میں آئے تھے نا، تو تب بھی تو ہم اسے انسانی شکل میں بھیجتے، ہم فرشتوں کے پاس تھوڑی بھیج رہے ہیں دعوت کے لیے، ہم تو انسانوں کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اسی طریقے سے مذاق اڑایا گیا، پھر گھیر لیا گیا ان لوگوں میں سے ان کو جو مذاق اڑاتے تھے اس چیز سے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی سے تسلی دے رہا ہے کہ دیکھیں، آپ دل گرفتہ نہ ہو، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی سلوک کیا، ان سے معجزے مانگتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہاں دیکھیں، اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خواہش تھی کہ انہیں کسی طرح کا معجزہ دکھا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں کسی طرح کا معجزہ انہیں نہیں دکھاؤں گا۔ آیت نمبر 11، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ گھومو پھرو زمین میں اور پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یعنی جو اثرات نظر آ رہے ہیں، جو آثار نظر آ رہے ہیں قوم عاد کے، قوم سمود کے، انہیں دیکھیں، وہاں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا حال ہوا تھا۔ گھومو اور دیکھو دنیا کو، ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمینوں میں، کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے، وہ تمہیں لازماً جمع کر کے لے جائے گا قیامت کے دن کی طرف جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیں، جو مشرکین مکہ تھے وہ شرک کرتے تھے، لیکن مشرک کا مطلب یہ شرک کرنا، لیکن وہ اللہ کو مانتے تھے، یعنی لات منات عزا کو تو مانتے تھے، لیکن ان کو اس اعتبار سے مانگتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بخشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں گے زمین اور آسمان کس کے ہیں، تو وہ کہیں گے زمین اور آسمان اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اب دیکھیں، اس آیت میں آیا رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کا منظر ہے، افراتفری ہے، سخت ماحول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رحمت برسائیں گے کن لوگوں پر؟ جو لوگ ایمان والے ہیں، جنہوں نے دنیا میں مشکلوں کو برداشت کیا ہے، جو صحابہ ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو رسول ہیں، جو انبیاء ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ رحیم ہیں۔ اور اسی کا ہے جو کچھ ساکن ہو جاتا ہے رات میں اور متحرک ہو جاتا ہے دن کے وقت، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ دیکھیں کس طرح ہر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں۔
ان سے کہیے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے؟ آیت نمبر 14 کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے کہیے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ کھانا کھلاتا ہے، اسے کھانا کھلایا نہیں جاتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں اور تم ہرگز نہ ہونا مشرکین میں سے۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایسا بولنا ہے، آپ نے ایسا بولنا ہے۔ آپ بولیے کہ میں کسی اور کو ولی بنا لوں جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا، اور وہ تو کھانا کھلاتا ہے۔ دیکھیں یہ جو معبود بناتے ہیں، یہ مورتیوں کو پوجتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ انہیں کھانا کھلاتے ہیں، ہے نا، ان کو کھانا ان کے سامنے نظر ان کے پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہیں کہہ دیجئے کہ وہ تو کھانا کھلاتا ہے، وہ کھانا کھاتا نہیں ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو میں بھی مشرکین میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، میں آپ کو ڈرا رہا ہوں، میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، اگر میں نافرمانی کروں گا تو میرے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ کہہ دیجئے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ مجھے بھی ڈر ہے اللہ تعالیٰ کہیں مجھے عذاب میں مبتلا نہ کر دیں۔ جو شخص اس دن سے عذاب سے دور رکھا گیا تو اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی اور یہی ہوگی واضح کامیابی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فارمولا بتا دیا کامیابی کا، یعنی جس پر اللہ کی رحمت ہو گئی وہی ہوگا کامیاب۔ آیت نمبر 17، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف تو کوئی نہیں ہے اس کو دور کرنے والا سوائے اس کے، اور اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دی جائے تو یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجیے گا، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح سے غالب ہے، اور وہ ہے کمال حکمت والا، ہر شے کی خبر رکھنے والا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیجئے کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے۔ کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو اللہ کے ساتھ کچھ اور الہ بھی ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم گواہی دیتے بھی ہو تو میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا۔ کہہ دیجئے وہ تو بس ایک ہی الہ ہے اور میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے اگر تم گواہی دے بھی دیتے ہو کہ کوئی اور الہ ہے تو بھی کہہ دو کہ نہیں بھائی میں تو ان ساری چیزوں میں نہیں انوالو ہو سکتا، میرا تو پکا یقین ہے اللہ پر، وہی میرا رب ہے، میں ان سب چیزوں سے بری ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کہیں ان سے کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تم لوگوں کو خبردار کر سکوں، میں تم لوگوں کو سمجھا سکوں۔ ہر ایک بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایسے جواب دینا ہے۔ آیت نمبر 20، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی پہچانتے ہیں اس کو جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں تو وہی تو ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کتاب کو اتنے اچھے سے پہچانتے تھے وہ لوگ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹی تہمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، پھر کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا کہاں ہے تمہارے وہ شرکا جن کا تمہیں غرور ہوا کرتا تھا؟ کہاں ہے وہ لوگ؟ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے۔ اب دیکھیں پلٹ گئے، اب وہاں جا کے پلٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں نہیں ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم تو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں۔ اب ان کا رویہ تو دیکھیں، فوراً پلٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے آیت نمبر 24 میں؟ دیکھو کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر، اور افطرا انہوں نے کیا ہوا تھا وہ سب ان سے گم ہو جائے۔ جس چیز پر وہ لوگ جھوٹ باندھتے تھے وہ ساری چیزیں تو وہاں سے ہٹ جائیں گی، وہاں کچھ نہیں رہے گا۔ جس دیوی دیوتا کو یہ پوجتے تھے، جو لات منات یہ سب بنا رکھے تھے، وہ کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، وہ ان کو سمجھ نہیں سکتے۔
اور ان کے کافروں کے اندر ان کے کانوں کے اندر ہم نے بوجھ پیدا کر دیا، اور اگر یہ ساری نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں اسے دیکھ بھی لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں تک کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو آپ سنا رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ دیکھیں یہاں اس آیت میں کہا کہ جو قریش کے سردار تھے تو وہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو بڑے غور سے ساری باتوں کو سن رہے ہیں، لیکن وہ سنتے نہیں تھے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ ان باتوں کو غلط طریقے سے ریپریزنٹ کریں عوام کے سامنے، نارمل لوگوں کے سامنے، اور کہیں کہ نہیں ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، ان کے کانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو تھے وہ باتوں کو سننا نہیں چاہتے تھے، اور وہ باتوں کو ہیر پھیر کر اسے توڑ مروڑ کر پیش کیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تو ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں، اور وہ نہیں ہلاک کر رہے کسی اور کو سوائے اپنے آپ کے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ اور کاش تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے تو یہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے، اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، اور ہم پکے اور سچے مومن بن جائیں گے۔ کیا کچھ ہو سکتا ہے اس وقت؟ اس وقت تو ہر انسان کہے گا ہمیں واپس بھیج دیں اللہ تعالیٰ، لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو ان پر وہی حقیقت ظاہر ہوئی ہے جو اس سے پہلے اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے، اور اگر بالفرض انہیں لوٹا بھی دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں روکا جا رہا تھا، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اچھا آپ کو ایسا نہیں لگ رہا یہ آج کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں چیزیں معلوم ہوتی ہیں بٹ دین ٹو ہم اسے ڈینائی کرتے ہیں، ہم اس چیز کو مانتے نہیں ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے ہم کہیں گے اللہ ہمیں مہلت دے دیجئے کہ ہم دوبارہ اس دنیا میں چلے جائیں اور ہم نیک عمل کریں۔ آیت نمبر 29 وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر بس ہماری دنیا کی زندگی، اور ہم مرنے کے بعد زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، ان کا ماننا ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جب کہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اس وقت وہ پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ تو وہ کہے گا اب میرا مزہ چکھو عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں۔ بڑے گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں، یہاں تک کہ جب آ جائے گا ان پر وہ وقت اچانک تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو اس قیامت کے بارے میں ہم سے ہوئی، اور ہم اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر۔ آگاہ ہو جاؤ بہت برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دیکھیں جب قیامت حق بن کر سامنے آئے گی تو ان کی حسرت کی کوئی انتہا نہیں رہے گی، وہ اپنی پیٹھوں پر کفر کا، شرک کا، گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ میدان حشر میں چل رہے ہوں گے۔ دیکھیں سمجھ جائیں آپ اور میں، ہم سب سمجھ جائیں کہ یہ ساری باتیں صرف مشرکین مکہ سے نہیں ہیں، یہ ساری باتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ آیت نمبر 32 اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کچھ جی بہلا لینا، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، دل بہلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا دے دی، جیسے ایک کھلونا دے دیا جاتا ہے، لیکن اصلی زندگی تو آخرت کی زندگی، تم کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ دیکھیں میں نے کہا نا اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 33 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ غمگین ہوتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ آپ کیوں غمگین ہو رہے ہیں، آپ صبر کیجئے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کو تھوڑی جھٹلا رہے ہیں، یہ تو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، یہ ہمارا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہاں بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ مجھے مطلب مجھ کو یہ سب کچھ سنا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے، آپ کیوں غمزدہ ہو رہے ہیں؟
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا اور جو انہیں ایذائیں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں، اور اگر ان کا اعراض آپ پر بہت شاق گزر رہا ہے تو اگر آپ میں طاقت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ لگا لے یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لے، تو لے آئیں کوئی نشانی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے نہ بنے۔ دیکھیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا انداز بیان دیکھیں کہ اگر آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، یہ آپ سے معجزے مانگ رہا ہے جو کہ میں نہیں دوں گا، تو آپ کیا کریں، زمین میں سرنگ لگا لیں، آسمان پہ سیڑھی لگا لیں، لے آئیں کوئی معجزہ اور دکھا دیں ان لوگوں کو۔ یعنی آپ کیوں اتنا جذبات سے کام کر رہے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سختی میں ان سے کہا کہ آپ کیسے لے کر آئیں گے معجزہ جب میں آپ کو نہیں دینا چاہتا؟ آپ کوئی سرنگ لگا لیں، کوئی آسمان سے سیڑھی لگا لیں۔ آیت نمبر 36، بات تو وہی قبول کریں گے جو حقیقتاً سنتے ہیں، رہے یہ مردے تو اللہ ان کو اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یعنی کچھ بھی کر لیں آپ، بات تو وہی سنیں گے جس کو سننا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتار دی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ کہہ دو اللہ قادر ہے کہ وہ کوئی بڑی سے بڑی نشانی اتار دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور نہیں ہے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور، نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے، مگر وہ بھی تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں کی، پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پرندے ہیں، یہ جانور ہیں، ان کی خود کی کنگڈمز ہوتی ہیں، یہ اپنی امتیں ہیں، اور یہ بھی تو اس دنیا میں رہ رہی ہیں، اس زمین پر رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو دنیا میں اتارا اور ان کی اپنی اپنی ایک کنگڈمز ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ جن کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر لے کر آئیے، ہمیں گمراہ لوگوں میں مت شامل کیجیے گا۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا، ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اسے سوچ کر پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر لے کر آئیے، ہمیں اس راستے پر مت چلائیے جس پر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان سے کہیے ذرا غور کرو، اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو اس وقت کیا تم سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو ذرا جواب تو دو۔ دیکھیں، کیونکہ معلوم تھا کوئی بھی پریشانی آتی تھی، کوئی بھی مشکل آتی تھی، مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو ہی پکارتے تھے۔ اس وقت جو لات منات تھے انہیں نہیں پکارتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر دیتے تھے تو وہ واپس اپنے شرک پر آ جاتے تھے۔ تو کہہ رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اس کا جواب دو، جب مشکل ہوتی ہے تو کیا تم کسی اور کو پکارتے ہو؟ آیت نمبر 41، بلکہ مصیبت کی گھڑی میں تم اسی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے کہ جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو وہ دور کر دیتا ہے، اور ایسے موقع پر تم بھول جاتے ہو ان کو جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، اس وقت تو تم ان کو بھول جاتے ہو۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے بھیجا ہے بہت سی امتوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل رسولوں کو، پھر ہم نے پکڑا انہیں سختیوں میں اور تکلیفوں سے، شاید کہ وہ عاجزی کریں۔ تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گڑ گڑاتے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے، اور شیطان نے مزین کر رکھا تھا ان کے لیے ان اعمال کو جو وہ کر رہے تھے۔ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، وہ کچھ نہیں سنتے تھے۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ یعنی اب جب نہیں ماننا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چیزوں کو بند نہیں کیا بلکہ کھول دیا، کھاؤ پیو جو کرنا ہے کرو دنیا میں۔ ہم دیکھتے ہیں جو کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، کیا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی سختی کرتے ہیں؟ نہیں، انہیں زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دروازے کھول دیے، اور ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم، کفر اور شرک کی روش اختیار کی، اور کل شکر اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان چھین لے
تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں دے گا؟ دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات مختلف پہلوؤں سے پیش کرتے ہیں، پھر بھی وہ کنارہ کشی کرتے ہیں۔ ان سے کہیے دیکھو تو اگر تم پر عذاب آ جائے اچانک یا علل اعلان تو کون ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کے۔ ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، تو جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غمگین ہوں گے وہ۔ یعنی جو رسول بھیجے جاتے ہیں وہ کس لیے بھیجے جاتے ہیں؟ خوشخبری سنانے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے، یعنی جنت کی خوشخبری اور جہنم سے خبردار کرنے کے لیے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان پر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہیں اللہ کے خزانے، اور نہ میں نے دعویٰ کیا کہ مجھے غیب کا علم حاصل ہے، اور نہ میں نے کبھی یہ کہا کہ میں فرشتوں میں سے ہوں۔ میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور دیکھنے والے؟ کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دیجئے میں نے کب یہ کہا، میں نے کب یہ ڈکلیئر کیا کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، میں اللہ کے خزانوں کے بارے میں جانتا ہوں، میں فرشتہ ہوں؟ میں تو ایسا کچھ نہیں جانتا بھائی، میرے پاس تو وحی آتی ہے اور میں اسی کے اکارڈنگ آپ کو جواب دیتا ہوں۔ میں تو ایک انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ اور خبردار کر دیجئے اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو جنہیں واقعتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اس حال میں کہ ان کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، شاید کہ اس طرح سمجھانے پہ ان میں کچھ تقویٰ پیدا ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس طرح سے اب آپ دعوت دیجئے، اب آپ انہیں سمجھائیے، قرآن کے ذریعے سے آپ انہیں چیزوں کو سمجھائیں، اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام اور اس کی رضا کے طالب ہیں۔ آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ ہے، تو اگر بالفرض آپ انہیں اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تقریباً تمام رسولوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جب رسول جب دعوت دیا کرتے تو سب سے پہلے جو مفلس ہوتے تھے، نادار لوگ ہوتے تھے، وہ لبیک کہتے تھے، وہ ان کی دعوت کو قبول کرتے تھے۔ تو اب جب یہ ہوتا تھا کہ جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے جب وہ ان کی محفل میں آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات سننا تو چاہتے ہیں لیکن یہ ہمارے سٹیٹس کے اکارڈنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا سٹیٹس ہمارے سٹیٹس کے اکارڈنگ نہیں، ہم یہاں بیٹھ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہیں مت دھتکاری ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، بھلے وہ دکھنے میں کیسے بھی ہیں، غریب ہیں، مفلس ہیں، لیکن اللہ کا تقویٰ ان کے اندر ہے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے خاص انعام کیا ہم میں سے؟ تو کیا اللہ زیادہ واقف نہیں ہے ان سے جو واقعتاً اس کا شکر کرنے والے ہیں؟ یعنی کچھ کو زیادہ ایمان دے دیا، کچھ کو کم ایمان دیا، کچھ کو پیسہ دیا، کچھ کو نہیں دیا، اس طرح سے ایک انسان کو دوسرے انسان سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی مفلس ہے وہ جا کے کسی دولت مند کو سمجھائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ اچھا تم مجھے سمجھانے لگے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے جو تم مجھے سمجھاؤ؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آزمانے کے تو بہت سے طریقے ہیں، کبھی لوگوں سے آزماتے ہیں، کبھی جان اور مال سے آزماتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، اور تمہارے لیے اللہ کی خاص رحمت کا منظر یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے گا جہالت کی بنا پر، پھر وہ اس کے بعد توبہ کرے گا اور اصلاح کر لے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ توبہ استغفار بہت کثرت سے کیا کریں۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان پر غور و فکر کریں اور مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے ان کو پوجنے سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، پھر نہ رہوں گا میں ہدایت پانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک الفاظ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا تم نے کہنا ہے، ایسا کہنا ہے، ایسا کہنا ہے۔ مت کہو ان سے کہ میں تمہارے بتوں کو پوج سکتا ہوں، اگر میں ایسا کروں گا تو میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ آیت نمبر 57، کہہ دیجئے میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بینہ پر ہوں، تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، میرے پاس وہ شے موجود نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، فیصلے کا اختیار کسی کو نہیں سوائے اللہ کے، وہ حق کو کھول کر بیان کر دیتا ہے اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان سے کہتے تھے نا جلدی کرو، بتاؤ ہمیں چیزیں کیسے ہوں گی، تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے اختیار میں تھوڑی ہے کہ میں کوئی فیصلہ کر سکوں، یہ جو تم کہہ رہے ہو کب آئیں گی، کب آئے گا عذاب، یہ تو آپ دھمکیاں دیے جا رہے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اور مجھے تو ایک بینہ، ایک ایویڈنس، ایک روشنی، ایک ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے، لیکن تم اسے نہیں مانتے۔ آیت نمبر 58، کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ طے ہو چکا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے ظالموں سے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں کب کا تم لوگوں کو تمہارا فیصلہ کر دیتا، اتنی مہلت نہیں دیتا جتنی اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہے ہیں۔ اور اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں، کوئی نہیں جانتا ان خزانوں کو سوائے اس کے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہے خشکی میں، سمندر میں، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں، اور نہ کوئی تر و تازہ اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر ایک کتاب مبین میں سب کچھ موجود ہے۔ اور وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن کے وقت، پھر وہ اس میں اگلی صبح کو تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری مدت معین پوری ہو جائے، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ دیکھیں جب انسان سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو زندگی جو نیند ہوتی ہے وہ آدھی موت ہوتی ہے، اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم مر گئے تھے، ہم دوبارہ زندہ ہو گئے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر رات کو انسان مر جاتا ہے، ہم اس کو وفات دے دیتے ہیں رات کے وقت، اور صبح کو وہ واپس اٹھ جاتا ہے، اور ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تمہیں ہم مطلب ہمیشہ کے لیے اٹھا لیں گے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو کچھ کرتے ہو ہر وہ چیز تمہارے سامنے آ جائے گی، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ فرشتے تو انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے ہم اس کام کو کر دیں۔ اللہ فرشتے کوئی کوتاہی نہیں کرتے، جیسے ہی حکم ہوتا ہے انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے برحق۔ آگاہ ہو جاؤ، فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر سب سے بہتر ہے۔ ان سے پوچھئے کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے، جبکہ تم اس کو پکارتے ہو بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے اور دل ہی دل میں چپکے چپکے، اور کہتے ہو اگر اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ وہی بات جو ہم نے پہلے پڑھی کہ جب تکلیف آتی ہے تو اللہ کا نام لیتے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اس پر جو تم پر بھیج دے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے یا تمہارے گروہوں میں تقسیم کر دے، اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ دیکھو کس کس طرح سے ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ تو کہیں سے بھی عذاب دیتا ہے، آسمان سے بادل پھٹ جائے، زمین کے نیچے سے ارتھ کویک آ جائے، ایک گروہ کو اتنا زیادہ طاقتور کر دے کہ وہ دوسرے گروہ کو مار دے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، سمجھ جاؤ ابھی بھی۔
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا، حالانکہ وہ حق ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ اب میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یعنی قرآن حق ہے، میں حق ہوں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں ساری باتیں، اگر تم نہیں سمجھ رہے تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا۔ ہر بڑی بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ قیامت کا دن بھی مقرر ہے، تمہاری موت کا دن بھی مقرر ہے، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ آیت نمبر 68، اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں میخ نکال رہے ہیں تو ان سے کنارہ کشی کر لو، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ یعنی جب کسی مجلس میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو وہاں پر مت بیٹھو۔ اگر کسی دوسرے ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں بالکل مت بیٹھو۔ اور اگر بھول کر وہاں بیٹھ گئے ہو، اگر شیطان نے تمہیں بھلا دیا تو جیسے ہی یاد آ جائے وہاں سے اٹھ جاؤ۔ یہ ساری باتیں آج کے لیے ہیں، یہ ساری باتیں آج کی سوسائٹی میں، آج کی جو ہم جس زندگی کو ہم گزار رہے اس سے بالکل بالکل میچ ہوتی ہے۔ ہٹ جاؤ ایسی مجلس میں جہاں پر اللہ کے دین کو مذاق بنایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 69، اور یقیناً جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے، اور آپ تذکیر کیجئے اسی قرآن کے ذریعے سے مبادا کوئی جان اپنی کرتوتوں کے سبب گرفتار ہو جائے، پھر اس کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ فدیہ دینا چاہے کل کا کل فدیہ تو بھی اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اپنی کرتوتوں کی پاداش میں، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا پینے کو اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں سمجھائیں اس قرآن کے ذریعے سے اور انہیں بتائیں کہ جو لوگ نہیں سنیں گے ان کا کیا عذاب ہوگا، ان کے لیے کتنے برے عذاب ہیں جو انہیں جھیلنا ہوں گے، تو سدھر جائیں ابھی بھی۔ آیت نمبر 71، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان، اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں گے اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، اور اس شخص کی مانند جسے شیاطین نے بیابان میں بھٹکا کر حیران چھوڑ دیا ہو، اس کے ساتھ ہی اس کو سیدھے راستے کی طرف پکار رہے ہوں کہ آؤ ہماری طرف۔ کہہ دیجئے یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی فرما برداری اختیار کریں۔ تو آپ کیا کہیں کہ یہ جو جن چیزوں کو تم پوج رہے ہو، یہ مورتیاں جو ہیں، یہ معبود جو تم نے بنا لی، یہ تو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کی تم پوجا کرتے ہو، یہ تو تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور دیکھیں یہاں پہ جماعتی زندگی کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر ایک انسان بھٹک جائے تو دوسرا انسان اسے سنبھال لے، اس لیے کہا جاتا ہے جب دوستی کرے تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے دوستی کرنا ہے جو آپ کو دین کی طرف لے کر آتے ہیں، تاکہ آپ اگر بھٹک جائیں تو وہ آپ کو واپس بلا لیں کہ نہیں تم غلط راستے پر جا رہے ہو۔ آیت نمبر 72، اور یہ کہ نماز قائم کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کا فرمان ہی حق ہے، اور اسی کے لیے ہوگی بادشاہی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ وہ تمام غیب اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے، وہ کمال حکمت والا ہے، وہ تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب یہاں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات آ رہی ہے آیت نمبر 74 میں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جب ایمان لے کر آئے تھے، جب ان کے دل کے اندر ایمان تھا، وہ ایک واحد انسان تھے، ایک اکیلے انسان تھے، ان کے باپ، ان کی پوری قوم جو تھی وہ مشرک تھی، وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، اور یاد کرو جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، کیا تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ میری رائے میں تو آپ اور آپ کی جو قوم ہے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے،
اور اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت، تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں بتائی تھی جو کہ ہمیں احادیث سے ملتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کیا معجزے دکھائے، کس طرح سے ساری چیزیں بتائیں، اس کے بارے میں ہمیں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کے بارے میں سب کچھ ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا تھا۔ اب دیکھیں آیت نمبر جو 76 آ رہی ہے، اس میں یہ دیکھیں کہ ہوا یہ تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے حران پہنچے تھے تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ ستارہ پرست تھے۔ اب انہوں نے کس طرح سے دعوت کا کام کیا، کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں اس کی پوجا نہیں کرنا، اس کی عبادت نہیں کرنا، عبادت تو صرف اللہ کی کرنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 76 میں، بس جب رات نے ان کو اپنی تاریکی میں ڈھانپ لیا تو انہوں نے دیکھا ایک چمکدار ستارے کو، تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا چاند چمکتا ہوا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب دیکھا سورج کو بہت چمکدار تو کہنے لگے ہاں یہ ہے میرا رب سب سے بڑا۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں اعلان برات کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ دیکھیں دعوت کا، انہوں نے جاتے کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ یہ تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو، پہلے انہوں نے ستارے کو کہا، پھر کہا کہ نہیں، پھر چاند کو کہا، پھر کہا نہیں، پھر سورج کو کہا، پھر کہا نہیں، اور پھر اس کے بعد سمجھایا کہ دیکھو میں ان ساری چیزوں سے الگ ہوں، میں ان ساری چیزوں کو نہیں مانتا، یہ میری قوم کے لوگوں یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو یہ تو شرک ہے۔ میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب اس پر آپ کی قوم آپ سے بحث کرنے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھ سے حجت بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، جبکہ مجھے تو اس نے ہدایت دی ہے اور مجھے کوئی خوف نہیں ان ہستیوں کا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے رہے ہو، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی کوئی بات چاہے۔ میرا رب ہر شے کا علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہے، تو کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جب انہوں نے بحث کی اور انہوں نے کہا کہ تم ہمارے معبود کے لیے برا بھلا کہہ رہے ہو، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر جو بھی کچھ ہونا ہوگا تو وہ تو مجھے اللہ کی طرف سے ہوگا، یہ چیزیں تو میرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہی ایمان ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مشکل آئے، ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے کہ اللہ ہی ہے جو کچھ کرنے والا ہے، میرے ساتھ اچھا ہوتا ہے اللہ کرتا ہے، میرے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے میری آزمائش ہے۔ کبھی بھی کسی چیز کو ہمیں اس کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرانا۔ کوئی پریشانی آئے سجدے میں چلے جائیں۔ آیت نمبر 81، اور میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ہے، جس کے لیے اللہ نے تم پر کوئی سنت نہیں اتاری۔ تو ہم دونوں فریقین میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ کتنی خوبصورت بات ہے، تم تو شریک ٹھہرا رہے ہو، تم نہیں ڈر رہے، تو میں کیوں ڈروں، مطلب میں کیوں ڈروں جس کو تم شریک ٹھہرا، تم تو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہوئے بھی نہیں ڈر رہے۔ تو اب بتاؤ کون امن کا زیادہ حقدار ہے، تم یا میں؟ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی طرح کے شرک سے آلودہ نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی راہ پانے والے لوگ ہیں۔ یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی اس کی قوم کے خلاف، ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں، یقیناً تیرا رب حکیم ہے علیم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے تھرو بتایا کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے حجت بازی کی تھی۔ اب دیکھیں بہت ہی خوبصورت رسولوں کا، انبیاء کا ایک گلدستہ، جسے ڈاکٹر اسرار احمد نے گلدستہ نام دیا، جو یہاں پر پیش ہو رہا ہے، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا اسحاق، یعقوب، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی ان سے پہلے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، ہارون علیہ السلام،
ان کو بھی ہدایت بخشی، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محسن بندے ہیں، اور اس کی اولاد میں سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اور یہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے ہیں، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط، اور کو بھی ہم نے راہیاب کیا، ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ تو یہاں پہ سارے انبیاؤں کے نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے، اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، ان کی نسلوں میں سے بھی، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی ہم نے ہدایت یافتہ بنائے، اور ان کو ہم نے چن لیا، اور ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی۔ یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ رہنمائی فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ دیکھیں اس آیت کو بہت غور سے سمجھیں کہ اگر وہ بھی نافرمانی کرتے تو کیا ہوتا، وہ بھی، ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہ نہیں کہ وہ رسول تھے، وہ انبیاء تھے، اور اس کے بعد اگر وہ شرک کرتے، حالانکہ وہ نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ ہمیں شرک بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب حکمت اور نبوت عطا فرمائی، پھر اگر یہ لوگ اس کا انکار کریں گے تو کچھ پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگ اس کام کے لیے مقرر کر دیے ہیں جو اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ جو دعوت کا کام کیا، اور آپ نے اتنے سال یہاں پہ محنت کی، اور تو آپ پریشان نہ ہوں، ان قریب ایک دوسری قوم بہت ہی شوق کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ اس دعوت پر لبیک کہتی ہوئی آئے گی، اور وہ کون ہوں گے خوش قسمت؟ وہ ہوں گے انصار، مدینہ کے جو انصار تھے وہ، کیونکہ آپ کو یہ جو اہل مکہ ہیں یہ آپ کی بات نہیں سنتے، نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، ہم دوسری ایک قوم کھڑی کر دیں گے۔ اللہ کے لیے کون سی بات بڑی ہے؟ اللہ کے لیے تو کوئی بھی بات بڑی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہا ہے آپ کی محنت کو ہم ضائع نہیں جانے دیں گے۔ آیت نمبر 90، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے، کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے، کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ نہیں ہے مگر تمام جہانوں والوں کے لیے یاد دہانی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ان لوگوں کو ہم نے ہدایت دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ان کی ہی پیروی کرنا، یعنی یہ جو جتنے بھی انبیاء رسول جن کے نام لیے گئے تھے آپ کو بھی اسی کے اکارڈنگ چلنا ہے۔ اور انہوں نے ہرگز اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اس کا حق تھا، جب انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی بھی چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کہ پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو خود نور تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی؟ ہم نے اسے ورق کر دیا، اس کے احکام میں سے کچھ کو ظاہر کر دیا اور اکثر کو چھپا کر رکھتے تھے، اور تمہیں سکھائی گئی تھی تورات کے ذریعے سے وہ باتیں جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آباء و اجداد۔ کہیے یہ سب نازل کیا تھا اللہ نے، پھر اس کو چھوڑ دیجئے، یعنی یہ سب بےہودہ شغل میں کھیلتے ہیں۔ اب ہوتا کیا تھا کہ دیکھیں اہل مکہ جو تھے، اس بات کو سمجھیں، ان کے پاس کوئی شریعت نہیں آئی تھی، وہ امی تھے، لیکن جو یہود ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ جو سورہ تھی یہ لاسٹ میں ایک دم مکی دور کے اینڈ میں ہوئی تھی، تو یہ بات یہودیوں کے پاس بھی گئی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کتاب وغیرہ نہیں آتی، ایسا کچھ نہیں ہوتا، کوئی اللہ کی طرف سے کچھ نہیں آتا۔ اس طرح سے انہوں نے اہل مکہ کو یہ بات سمجھائی، کیونکہ یہودی جو تھے وہ مدینہ میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بتائیں کہ جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، وہ کیا تھا؟ تم لوگوں نے کیا کیا؟ اس کے سب کچھ اس کو پھاڑ کے رکھ دیا، اس کے جو ورقے الگ کر دیے، اور تم کو سب کچھ سکھایا گیا، تمہارے آباء و اجداد کو کچھ نہیں معلوم تھا، تو وہ سب کہاں سے آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہے ہیں۔
اور اسی طرح کی یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی بابرکت ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، تاکہ آپ خبردار کر دیں ام القریٰ کو اور اس کے پاس کے لوگوں کو، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس قرآن پر بھی ایمان لے آئیں گے اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ام القریٰ یعنی مکہ کے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دیکھیں ایک کتاب، بابرکت کتاب نازل کی گئی ہے ان کے لیے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے۔ ابھی آس پاس کا دائرہ جو ہے وہ بڑھتا 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 الحمدللہ پوری دنیا تک پھیل گیا۔ تو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں آخرت پر وہ اس پر بھی ایمان لے کر آئیں گے، کیونکہ آخرت کو تو مانتے تھے وہ لوگ۔ تو جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن پر بھی ایمان لائیں گے اور وہی اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کریں گے، یعنی وہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یعنی صالحین ہوں گے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے کوئی بات گڑھ کر اللہ سے منسوب کر دی، یا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جبکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو، اور جو کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کلام اللہ نے اتارا ہے، اور کاش تم دیکھ سکتے جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں پر ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا بسبب اس کے جو تم کہتے تھے کہ اللہ کی طرف منسوب کر کے ناحق باتیں، اور جو تم اللہ کی آیات سے متکبرانہ اعراض کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت ہی غلط بات ہے یہ کہنا کہ اللہ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کر دینا، یا یہ کہنا کہ میرے پاس وحی آتی ہے، یا یہ کہنا کہ یہ کلام تو میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ اور ہم سورہ بقرہ میں آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ جب یہ کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی یہ جو چیزیں ہم لکھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے تھے کہ اچھا چیلنج کرتے تھے کہ لاؤ ایک سورت اس کی طرح لے آؤ، ایک آیت ہی اس کی طرح لے کر آ جاؤ، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جب فرشتے آئیں گے اور ان کی جانوں کو نکال لیں گے تو ذلت والا عذاب انہیں دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی طرف جو ناحق باتیں تھے انہیں منسوب کرتے تھے، یعنی بہت بری بات ہے اللہ کی طرف سے کوئی بات جھوٹی بیان کر دینا۔ آیت نمبر 94، پھر ان سے کہا جائے گا اور اب آ گئے ہو نا ہمارے پاس اکیلے، جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے وہ سب جس میں ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا، اور ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی بھی جن کے بارے میں تمہیں زعم تھا وہ تمہارے معاملے میں شریک ہے۔ اب تمہارے درمیان سارے رشتے ٹوٹ چکے ہیں اور وہ ساری چیزیں تم سے الگ ہو گئی ہیں، تم سے گم ہو گئی ہیں جن کا تم گمان کیا کرتے تھے۔ یقیناً اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور وہی نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، وہی ہے اللہ، اس کو پہچانو، لیکن تم کدھر الٹے چلے جا رہے ہو۔ وہی ہے جو صبح کو پھاڑنے والا ہے، اس نے بنا دیا رات کو سکون کا وقت اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے، یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اسی ہستی کا جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ۔ ہم نے تو اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے، پھر تمہارے لیے ایک مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک کچھ دیر کے لیے امانتاً رکھنے والی جگہ ہے۔ ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں مستقل ٹھکانہ کون سا ہے؟ آخرت کا، اور کچھ دیر کا امانتاً، یہ دنیا بھی ہو سکتی ہے اور قبر بھی۔ اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات، پھر ہم نے اگائے اس سے سرسبز کھیت جن میں سے ہم نکالتے ہیں دانے تے برتے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گابھے میں سے لٹکے ہوئے خوشے، اور ہم نے بنا دیے باغات انگوروں کے اور زیتون کے اور انار کے جو رنگ اور شکل اور ذائقے کے اعتبار سے آپس میں متشابہ بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ دیکھو اس کے پھل کہ جب وہ پھل لاتا ہے، اور دیکھو اس کے پکنے کو جب وہ پکتا ہے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا جنات کو، حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے۔
اور اسی کے لیے انہوں نے گڑھ لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علمی سند کے. وہ بہت پاک ہے، بہت بلند بالا ہے تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں. تو کیا کرتے تھے؟ ان کا کیا تھا؟ وہ جنات کو شریک ٹھہرا لیا کرتے تھے کہ جنات کو علم ہے. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، سلیمان علیہ السلام کا ٹائم جب ہم نے پڑھا تھا. اسی طرح سے وہ بیٹے بیٹیاں بناتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا، فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا. تو وہ یہ سارے کام کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ کی ذات ان ساری چیزوں سے پاک ہے. وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو. اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں؟ اور اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. کیسے اولاد پیدا ہوگی؟ ان کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے. اور وہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، بس تم اسی کی بندگی کرو، اور ہر شے کا کارساز وہ ہے. اسے نگاہیں نہیں پا سکتی جبکہ وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ لطیف ہے، وہ باخبر ہے. یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ایک نور ہے. تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا چاہا، نہیں دیکھ پائے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنا چاہا، نہیں دیکھ پائے. ایک نور کو کیسے کوئی دیکھ سکتا ہے جبکہ وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ لطیف ہے، وہ باخبر ہے. دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہے بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے. تو اب جو کوئی بینائی سے کام لے گا تو اپنے ہی بھلے کے لیے ہے، اور جو کوئی اندھا بن جائے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا. اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں. تمہاری طرف تو جتنی باتیں آنا تھیں قرآن کے تھرو، وحی کے تھرو آ گئی ہیں. اب چاہے تو تم اپنی آنکھوں سے کام لو، تمہارے لیے اچھا ہے. چاہے تم اندھے بن جاؤ تو یہ تمہارے اوپر وبال ہے. اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش دلاتے ہیں تاکہ یہ پکار اٹھیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمجھا دیا، اور تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو واضح کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کیے جائیں اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور ان مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے. آپ تو اسی پر ٹکے رہیے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور یہ جو مشرک ہیں ان سے آپ کنارہ کشی کر لیجئے. اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا اور نہ ہی آپ ان کے ضامن ہیں. بار بار وہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کو ان کا ضامن نہیں بنایا. آپ کے اوپر کیا ہے؟ صرف آپ کا دعوت کا کام ہے. آپ انہیں پہنچا دیں، آپ کی ذمہ داری وہیں ختم ہو جاتی ہے. اور مت گالیاں دو یا مت برا بھلا کہو ان کو جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا. تو وہ اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے زیادتی کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے. اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے، پھر اپنے رب کی ہی طرف ان سب کو لوٹنا ہے تو وہ ان کو جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی ایسا نہ ہو، لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو ایمان لے آئے کہ تم ان کے جو معبود ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو. اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے تو ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ وہ اللہ کو ہی برا بھلا کہنے لگے بنا سوچے سمجھے. تو ایسا نہ کہو، کیونکہ وہ اپنے معبودوں کو بہت زیادہ مانتے ہیں. تو انہیں کچھ بھی برا بھلا نہ کہو، کیونکہ دیکھیں ایک وقت آئے گا جب سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آپ نے دعوت پہنچا دی، آپ نے دعوت کا کام کر دیا، اٹس ڈن، اٹس اوور ناؤ. اب ان کی طرف سے ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں آگے. اور وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں شد و مت کے ساتھ کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ لازماً ایمان لے آئیں گے. کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. وہی بات جو دیکھیں بہت دیر پہلے ہم نے پڑھی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نشانیاں تو دکھائیں، ہم جب نشانیاں دیکھیں گے تو ہم ایمان لے کر آ جائیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو کوئی نشانیاں دے بھی دی جائیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے نہیں دیے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو معجزے نہیں دیے تھے؟ تو جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئیں گے، لیکن جن کو نہیں لے کر آنا وہ ایمان نہیں لائیں گے.
اور ہم ان کے دلوں پر اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے جس دن وہ ایمان نہیں لا رہے تھے پہلی مرتبہ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے رہیں گے۔ یعنی جو نہیں ایمان لے کر آ رہا وہ تو ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجئے۔ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے معجزے دیں تاکہ میں ان کو سمجھاؤں، تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ معجزے دے کر بھی ان کو آپ کچھ بھی دے دیں گے، بلکہ ہم تو انہیں مہلت دے رہے ہیں۔ ہوگا کیا کہ اگر انہیں معجزے دکھا دیے جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتے۔ ایک بار معجزے کو لینے کے بعد اگر کسی نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کسی کو مہلت نہیں دیتے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔